خدا کے واسطے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کرا کرو، اٹھتے بیٹھتے کیا کرو، ہر آن ہر گھڑی کیا کرو، خصوصاً گھر سے نکلتے وقت دکان پر جاؤ، گھر سے نکلتے وقت کاروبار والی جگہ پہ جاؤ، کارخانے میں جاؤ، گھر سے نکلتے وقت نوکری والی جگہ پہ جاؤ۔ اللہ اکبر، جن راستوں سے نوکری والی جگہ پہ جاؤ گے انہی راستے سے اللہ کا ذکر کرتے جاؤ۔ آج نہیں تو کل مرنا تو سب نے ہے، اگر میں مر گیا تو بچیں گے آپ بھی نہیں۔ انہی گلیوں سے تیرا میرا جنازہ جائے گا، جامع مسجد میں اعلان ہوگا، اللہ اکبر، اجمل ٹون کی مسجد میں اعلان ہوگا، او لوگو ملک صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، شیخ صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، بٹ صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، کشمیری صاحب کا جنازہ جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جب کندھے پر تیرے جنازے والی چرپائی کو اٹھا کے ان گلیوں سے لے کے گزریں گے جن گلیوں میں گزرتے وقت تو قرآن پڑھا کرتا تھا، اس گلی کی مٹی درو اور دیوار کہیں گے او لوگو شیخ کا جنازہ نہیں جا رہا بلکہ قرآن کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہم گواہ ہیں جب یہاں سے گزرا کرتا تھا اس کی زبان پہ گانا نہیں ہوتا تھا، خدا کے قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ چلتے پھرتے زمین کو اللہ کا قرآن سناؤ، برتنوں بھانڈوں کو اللہ کا قرآن سناؤ، بستروں کو اللہ کا قرآن سناؤ، کمروں کو اللہ کا قرآن سناؤ، تاکہ مرتے وقت یہ تمہارے ایمان کی گواہی دے دے، تاکہ مرتے وقت تجھے مجھے کلمہ نصیب ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، او لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم ذاکرین بندوں میں شمار ہو جاؤ، ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ، ورنہ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، کسی سے آج چلی گئی، کسی سے کل چلی گئی، کسی کو کیا پتا تھا پچھلے سال یہاں بیٹھنے والا عبدالرؤوف ساجد صاحب اللہ اکبر آج ولو من مٹی کے نیچے چلا جائے گا۔ اللہ غنی، موت کے وقت کسی کی زبان پہ کوئی ترانہ آتا ہے، کسی کی زبان پہ آتا ہے ہائے میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے رشتہ داروں کا کیا بنے گا، پتہ نہیں کس مائی مقدروں والی نے اللہ والی نے عبدالرؤوف جیسے جوان کو گھٹی دی جو مرتے وقت کہتا چلا گیا اللہ معاف کر دے، نہ جانے میری آخرت کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کامیاب آدمی وہ ہے فرمایا جسے خوشی اور غمی میں ہر وقت اللہ یاد آ جائے۔ مولانا بھی فرما رہے تھے اپنے وارثوں میں بیٹا چھوڑ کے گیا جس کا نام محمد ہے۔ ابھی میرے دل میں خیال آیا، مولانا عمران اللہ سے پوچھا 3 بیٹیوں کے بعد اللہ پاک نے بیٹا دیا، اللہ اکبر۔ مولانا عبدالرؤوف ساجد صاحب کا انتقال ہوا، 4 مہینے کے بعد اللہ نے عمران اللہ کی گھر والی کی گود کو آباد فرما دیا، فرمایا اگر میں ایک عبدالرؤوف لے سکتا ہوں تو دوسرا دے بھی سکتا ہوں، غم نہ کر فکر نہ کر، اس عبدالرؤوف آنے والے کی جو نئے عبدالرؤوف تیری گود میں آیا اس کی بھی تربیت ایسی کرنا دنیا سے جائے ساز و سمال کا نام نہ ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کا نام اس کی زبان پہ آ جائے۔ مشاہدے کے طور پہ اسپتالوں میں چلے جاؤ، اب میں دینی مدارس کی آپ کو اہمیت بتلاتا ہوں۔ کوئی دینی مدارس کی اہمیت بتلائے گا جی ہم نے آپ کو حافظ قرآن دے دیے، کوئی کہے گا ہم نے آپ کو مصلی ممبر کے وارث دے دیے، کوئی کہے گا ہم نے آپ کو عالم دے دیے۔ میں تو جٹکی زبان میں سادہ سی زبان میں اللہ اکبر 5-10 جماعتیں پاس کرنے والا طالب علم ہو، عالم کا علماء اکرام کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ہوں، میری سمجھ میں تو مدارس والے یہ آئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہسپتال میں چلے جاؤ، پرائیویٹ میں چلے جاؤ، سرکاری ہسپتال میں چلے جاؤ، مریض بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی امی جان ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، سارے بستر پہ لیٹے ہیں، ہر آنے والا عیادت کرنے والا گرے سے گرا بھی ہو 2 جوس کے ڈبے لے کے آئے گا، 4 فروٹ کے دانے لے کے آئے گا، میں اپنے چچا کی عیادت کرنے آیا، میں اپنے ماموں کی عیادت کرنے آیا، میں اپنے بھائی کے مرض کی دریافت کرنے
سامنے آیا، بیل دوڑی دوڑی آئے گی، ٹفل کا ڈبہ لائے گی، بھائی تیرے لیے نرم دلیا پکا کے لائی، امی جان آئے گی، ڈبل روٹی دودھ میں بھگو کے لائی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! جوان نے امی کی بات نہ سنی، بھائی کی بات نہ سنی، رشتہ دار کی بات نہ سنی، منہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ پیر مڑے پڑے ہیں، آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہے، بول نہیں سکتا۔ کوئی جوس لے کے آ رہا ہے، کوئی فروٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے، لیکن مرنے والا بیمار رو رو کے بتلا رہا ہے، او لوگو یہ وقت موت کا وقت ہے، یہ وقت اتنا نازک ہے، اس میں مجھے جوس کے ڈبوں کی ضرورت نہیں، اس میں مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر، اس میں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں۔ ہر آنے والا فروٹ لے کے آیا، ہر آنے والا جوس لے کے آیا، کوئی آنے والا قرآن کی تلاوت لے کے نہیں آیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اس وقت مجھے فروٹ نہیں چاہیے، مجھے قرآن کی تلاوت چاہیے۔ ہر ایک نے فروٹ کے تھیلے رکھ کر اپنے ہاتھ باندھ لیے، کہ ہم تو تیری بیماری کا علاج کرا سکتے ہیں، علاج کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں، فروٹ لا سکتے ہیں، فریش جوس لا سکتے ہیں، تجھے قرآن نہیں سنا سکتے۔ کہنے لگا بدبخت لوگو، اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے والے نے کہہ دیا اس بدبختی میں بھی تیرا برابر کا حصہ ہے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر جمع آئے، ہم تو اللہ کے نور کی تجلی کی زیارت کر کے آئے، فرشتوں سے مصافحہ کر کے ماں کے پیٹ سے آ رہے تھے، جس راستے سے آئے فرشتوں نے اپنے پر بچھا کے ہمارا استقبال کیا۔ دنیا میں آئے، اگر تجھے موت کے وقت قرآن سننا تھا، دنیا میں آئے، پگوڑے میں ہمیں قرآن سناتا، ماں کی گود میں قرآن سناتا، فیڈر دیتے ہوئے قرآن سناتا، گھٹی پلاتے ہوئے قرآن سناتا، جھولا جھلاتے ہوئے قرآن سناتا، دادی سے لے کر نانی تک، دادے سے لے کر نانے تک، امی جان نے بھی ہمارے پہ رحم نہ کیا، بھائی جان نے ہمارے پہ رحم نہ کیا، رشتہ دار نے ہمارے پہ رحم نہ کیا۔ دنیا میں آئے، تمہیں نے اگر قرآن موت کے وقت سننا تھا، ہمیں قرآن سنانا چاہیے تھا۔ تم نے دنیا میں آ اتنا گانا سنایا، ہمیں قرآن پڑھنا بھول گیا۔ اب ہم تمہیں گانا تو سنا سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں سنا سکتے۔ سارا قصور اولاد کا نہیں ہوتا، والدین کا بھی بڑا کردار ہے۔ گھر والی امید سے ہو کے بیٹھ گئی، میاں پوچھ رہا ہے اللہ اکبر، آنے والے کو کیا بنانا ہے؟ کسی کے منہ سے نہیں پھوٹتا قرآن کا قاری بنانا ہے، کسی کے منہ سے نہیں نکلتا حافظ بنانا ہے۔ روشن خیال طبقے والوں سے میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ کی مثال دے کے دوسروں کی بات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کسی کا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے، کہتے ہو بچے کو کیا بنایا؟ کہ میں نے قرآن کا حافظ بنا دیا، کہ یہ تو ٹھیک ہے، اور کیا بنایا؟ اور کا مطلب کیا؟ کتا بلا بنائے گا، ناچنے والا بنائے گا، بھونکنے والی مشین بنائے گا، دھاڑنے والا بنائے گا۔ اس کا مطلب تجھے ایمان پیارا نہیں، اس کا مطلب تجھے اسلام پیارا نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ڈاکٹر تو ہزاروں بنتے نظر آئیں گے، رب رحمان ایک مرتبہ نہیں، جس پر ہزاروں مرتبہ رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، اسے قرآن اور اسلام کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ کسی کے محلے میں تمہیں قاری نہیں ملے گا، کسی کے شہر میں قاری نہیں ملے گا۔ کتنی مقدروں والی مائی اوپر بیٹھی ہے، جس نے چار چار قرآن کے قاریوں کو، جس نے چار چار حدیث کے عالموں کو قرآن کی لوری کا جھولا دیا۔ اللہ کی قسم، میں اس وقت دل کی بات نہیں کرتا، پتہ نہیں دنیا میں اللہ انہیں کیا عزت دے رہا ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا، عبید اللہ عامر کی مائی کہاں ہے؟ مولی عبد الرؤف ساجد کی مائی کہاں ہے؟ الہ العالمین بڈھی ہے، کمزور ہو گئی، گھٹنوں سے چلا نہیں جاتا۔ اللہ فرمائیں گے آؤ اس انعام کی مجلس میں لے آؤ، جس مجلس میں میں نے سورج چاند سے زیادہ چمکنے والے تاج پہنانے کے وعدے کر رکھے ہیں۔ یہ قدر تو اس دن معلوم ہوگی۔ اللہ اکبر، دنیا اعتبار سے کوئی ساز و سامان نہیں، لیکن اس وقت کیا عالم ہوگا جب اللہ اپنے نور کی تجلی کے دیدار کروائے
آئے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انوارات سے بڑا مکھڑا دکھائے گا، حوض کوثر کے جام لے کے فرشتے آگے آئیں گے، آواز لگے گی آ جاؤ۔ دارالعلوم انوریہ میں اجمل ٹاؤن میں رات کے 12 بجے بیٹھے تھے، بھوکے پیاسے بیٹھے تھے، میں تمہارے انداز کو دیکھ رہا تھا، تھک ہار کے آلتی پالتی بدل رہے تھے، بیٹھنے کا انداز بدل رہے تھے۔ میرے قرآن کی محبت نے تمہیں اٹھنے نہ دیا، میرے نبی کی محبت میں تمہیں اٹھنے نہ دیا۔ دنیا کے اندر تم ان کرسیوں پہ بیٹھے جن کرسیوں کی حیثیت کوئی نہیں، آؤ ذرا نظر اٹھا کے دیکھو کن کرسیوں پر بٹھایا جائے گا۔ کسی کو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بٹھایا جائے گا، کسی کو سیدنا معاویہ کے ساتھ بٹھایا جائے گا، کسی دھی کو اماں فاطمہ کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ کیا پتا مولانا عبید اللہ عامر کی اماں کو سیدہ آمنہ کے ساتھ بٹھا دیا جائے، سیدہ عائشہ کے ساتھ بٹھا دیا جائے، کیا پتا میری اماں کو اماں زینب کے ساتھ بٹھا دیا جائے، کیا پتا تیری میری ماں کل قیامت کے دل کہاں بیٹھی نظر آئے گی۔ او لوگو، اس انعام کے لیے اللہ سے راتوں کو اٹھ اٹھ کے مانگ لو، اپنی آنکھوں کو آنسوں سے تر کر لو، سجدے میں رو رو کے زمین کو گیلا کر لو۔ آج کا رونا کل کام آ جائے گا، آج کا رونا قبر کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گا، آج کا رونا موت کے وقت کی سختی کو پیار میں بدل دے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر آج رو لے اور رونا کام آ گیا قیام موت کے وقت، اگر انسانوں میں کلمہ پڑھانے والا تجھے مجھے کوئی نظر نہ آیا، رب آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر تجھے مجھے کلمہ یاد کروا دے گا۔